إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اسلام میں ایمان اور توحید کے بعد سب سے بڑا رکن اور سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز جس کی فرضیت ساتوں آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر معراج کے موقع پر اس کو فرض ٹھہرایا گیا. نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور غیروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو گیا. نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 وقت کی نمازیں، صرف جمعے کی نہیں، 5 وقت کی نمازیں جو ان کی پابندی کرتا ہے، ان کو ان کے شرائط اور ان کے آداب کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اور ان نمازوں کو جو ضائع کر دیتا ہے وہ فرعون، حامان، ابو جہل کے ساتھ ہوگا. نماز جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا. نماز میں اگر آدمی پاس ہو گیا اس کے بعد کے سارے امتحانات میں پاس. نماز میں اگر نعوذ باللہ فیل ہو گیا اس کے بعد میں جتنے بھی امتحانات ہیں وہ سب فیل سمجھے جائیں گے. نماز کی اتنی اہم فرضیت، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں، اللہ ہے کہ آدمی ہوش میں نہ ہو، بے ہوش پڑا ہوا ہے، صرف اس حالت میں معاف ہے. انسان کے مسلمان ہونے کے وقت سے لے کر مرتے دم تک اس کو نماز پڑھنی ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں. نہ ہسپتال میں، نہ ایسی روم میں، نہ کسی میں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عافیت سے رکھے. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں. کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر نماز پڑھو، نہیں کر سکتے ہو لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں کسی بھی حالت میں. اللہ ہے کہ آدمی ہوش میں نہ رہے وہ الگ بات ہے، معذور ہے انسان، لیکن انسان کے جسم میں جب تک سانس ہے، دماغ میں جب تک ہوش ہے، اس وقت تک اس پر نماز 5 وقت کی فرض ہے.
کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. کسی گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا دوں, یہاں جماعت چلتی رہے, اور جا کر دیکھوں جو لوگ مسجد میں نماز چھوڑ کر بیٹھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں. اگر عورتیں اور بچوں کی بات نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نماز میرے بزرگوں, اس کے بغیر کسی کا مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان ہے, تصور نہیں ہو سکتا ہے. صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی ہاں, قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ماعون میں, فویل للمصلین, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے, یا ویل کے دوسرے معنی وہ کنواں جس میں دوزخ جس سے پناہ مانگتا ہے. دوزخ میں ایک کنواں ہے, اتنا عذاب اس کا سخت عذاب ہے کہ دوزخ اس کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے. فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے بربادی ہے, ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. والذین هم یراؤون, جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. انبیاء کے بعد, نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے, ایسے لوگ جانشین آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا, اپنے خواہشات کی پیروی کی, اور یہ ضرور نعوذ باللہ زبردست عذاب, دوزخ کے عذاب کو یہ لوگ دیکھیں گے. میرے بزرگوں, آج کا خطبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو عید کی یا صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ کیا ہماری نماز واقعی جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مولوی صاحب, فلاں امام صاحب, فلاں بزرگ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھو. نہیں, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو. خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, شاید کہ میں آئندہ سال نہ رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, ساری چیزوں میں ہمارے لیے نمونہ ہیں, ہمارے لیے ماڈل ہیں, نمونہ ہیں. اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری نماز, ہماری عبادت, ہمارا ہر عمل, ہم یہ کوشش کریں کہ دیکھیں کیا ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے قربان ہیں, اسلام کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں, بہت ہوں گے. لیکن آپ اگر دیکھیں نماز پڑھنے کا ان کا طریقہ کیسا ہے, ایسی نماز کہ سبحان اللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھے آئے, کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, سلام کیا, کہا کہ جاؤ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی, تمہاری نماز نہیں ہوئی, جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. گئے بیچارے, دوبارہ پڑھ کے آئے, دوبارہ بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی, کہا صحیح نہیں پڑھی, کہا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ پڑھو. 3 مرتبہ, تیسری مرتبہ اس نے کہا والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, لا احسن احسن من ھذا, اس سے بڑھ کر مجھے نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ بتائیے کیسے پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بتاتے ہیں کہ ایک ایک رکن کے پر اطمینان کے ساتھ نماز ہونی چاہیے, ایک ایک رکن پر, ایک ایک حصے میں اطمینان. ایسا نہیں کہ فٹافٹ ایک رکعت میں 1 منٹ میں ہماری نماز, جی ظہر کی نماز ہو جاتی ہے,
فرض نماز ادا نہیں، ایسی نماز نہیں، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہو. ہمارے نماز کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ قبول کر لے، اس طریقے سے نماز ہونی چاہیے. باقی میرے بزرگوں، اتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، مجھے میری امی نے سکھایا، میرے نانا نے سکھایا، میرے فلاں بزرگ نے سکھایا. یہ سب دلیل نہیں ہے. پروف اور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہی کسی بھی دین کی بات کے لیے دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. یہی دیکھنا ہے. ہم نے ایک مسلمان کی بات، ایک مومن کی بات یہ ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں اب تک غلط کر رہا تھا، اب تک غلط سوچ رہا تھا، حق کو غلط، غلط کو حق سمجھ رہا تھا، فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس کو بدعت سمجھ رہا تھا، میں اس کو سنت سمجھ رہا تھا. ایک مومن کا وہی طریقہ ہونا چاہیے. معلوم کرے، تحقیق کرے، ریسرچ کرے. حق کسی گروپ اور کسی جماعت پر منحصر نہیں ہے، اور اگر کسی گروپ کو حق کے لیے لیا جا سکتا ہے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا گروپ ہے. وہ گروپ اگر کسی بات پر جمع ہے، متحد ہے، متفق ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی بات. تو میرے بزرگوں، تعصب، عنصریت، میرا خاندان، میرا مسلک، میرا مذہب، میرے علماء، ان ساری چیزوں سے بلند ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیے. کل ان کی نماز کی طرح ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سوال ہوگا. ان کے جھنڈے کے تلے جمع ہوگا. کسی اور کے تلے اگر ہم جائیں گے تو ان کے تلے جمع ہوں گے. نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا مشکل ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم سیکھیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا مطلب اس کے سچ ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں، ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں، بالکل سچ. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیٹھ کر بتا رہے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں میں اگر کوئی حدیث آ گئی تو اس کو بلا چون و چرا ہم کو لینا ہے، قبول کرنا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، منبر پر آپ چڑھے نماز کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نماز کا طریقہ کیسے ہوتا ہے. آپ نے منبر پر چڑھ کر نماز کا طریقہ بتایا. سہل بن سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور تکبیر باندھی، اللہ اکبر، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے تکبیر باندھی. یعنی آپ ایسے کھڑے ہوئے، بالکل منبر چونکہ ہمارا اس طریقے سے ہونے کی وجہ سے ایسا ہے، ورنہ بالکل جیسے امام صاحب قبلے کے روح کھڑے ہوتے ہیں ویسے آپ منبر پر کھڑے ہوئے، اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی، اور آپ کی امامت میں اقتداء میں صحابہ نے نماز پڑھی. کہتے ہیں وکبر الناس وراءہ وہو علی المنبر، لوگوں نے ان کے پیچھے تکبیر باندھی، نماز پڑھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں. ثم رفع، آپ نے قیام کیا، رکوع کیا. رکوع سے جب سر اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنزل القہقرہ. قہقرہ کا مطلب آدمی جیسے ہوئے ابھی کھڑا ہوں میں، پیچھے بغیر مڑے جو ہے پیچھے اترتا ہے. کس کے لیے اترا آپ نے؟ سجدے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے تھے، آپ ایسے پیچھے اترے. فنزل القہقرہ حتی سجد فی اصل المنبر،
حتیٰ کہ آپ نے ممبر کے جو ممبر کی پہلی سیڑھی تھی اس پر آپ نے سر رکھ کر سجدہ کیا، پھر واپس ہوئے حتیٰ کہ آپ کی پوری نماز ہوئی. پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی صنعت ھذا، میں نے یہ کام اس لیے کیا لتأتموا بی، تاکہ تم میری اقتداء کرو، پیروی کرو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو. منبر پر کھڑے ہو کر کتنی اہم بات، کتنا اہم کام، یہ نماز ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھیے، اپنے گھروں میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو سکھائیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے. اور آپ کے ہر طریقے اور ہر عمل پر پروف اور دلیل ہے، بغیر پروف کے بات نہیں ہوتی. سب سے پہلے نماز کے لیے نیت ہونی چاہیے. نیت کا مطلب دل سے ارادہ، میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عصر کی نماز میں پڑھنے والا ہوں. دل سے ارادہ انسان کرے. زبانی طور پر میں اس امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر جمعے کی 2 رکعت فرض اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا جو طریقہ جو صحابہ نے بتایا، انہوں نے نہیں بتایا. کسی صحابی سے یہ بات نہیں ہے. نیت کہتے ہیں عربی زبان میں دل سے ارادہ کرنے کو، زبان سے بولنے کو نہیں. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے ارادہ کر کے کیا ویسے ہی کرنا چاہیے، ہم زبان سے نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کیا ہو جاتا مولوی صاحب، دل میں کرے سو بات ہمیں زبان میں بول ڈالے تو کیا ہو جاتا. نہیں، جو کام آپ نے جیسے کیا ویسے ہی ہونا چاہیے. جو عمل جیسے کیا آپ نے ویسے ہی کرنا چاہیے. اسی کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہمارے فلاں حضرت فلاں کتاب میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہو تو کیا ہو گیا، اللہ کی کتاب ہو گئی، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو گئی. لوگ کتابوں میں کیا کیا لکھتے، یہ ہمارے لیے پروف نہیں ہے. پروف اللہ نے کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، صحابہ نے ہمیں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا ہے، یہی ہمارے لیے پروف ہے. دل سے ارادہ ہونا چاہیے، زبان سے ارادہ، نیت، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اگر کسی کو معلوم ہے صحیح حدیث سے تو ہمیں بتایا، ہم انشاءاللہ آئندہ خود میں بتا دیں گے. نہیں بھائی میں غلطی سے بول دیا، آئندہ سے نیت زبان سے کرو بول دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ ایک مسلمان کا فرض ہے حق معلوم ہونے کے بعد اس کو قبول کرنا اور دوسروں کو بتانا. اور نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ اللہ ہے کہ آدمی سفر میں ہے، وہ پتہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ میرا یہ قبلہ ہے جی. اور اگر کوشش نہیں کرتا ہے تو علماء نے کہا کہ معلوم ہونے کے بعد غلط طریقے سے اگر نماز پڑھا تو اس کو جو ہے دوبارہ دہرانا چاہیے. لیکن کوشش کی، اس نے ٹرین میں جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے قبلہ کدھر ہے، کوشش کر کے پھر بھی اس سے اگر غلطی ہو گئی تو معاف ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. قبلہ رخ ہوگا، پھر کہے گا اللہ اکبر. اللہ اکبر بولے گا، عربی میں بولے گا. اللہ بہت بڑا ہے اردو میں، یا اللہ از گریٹ انگلش میں نہیں بولے گا جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے. نہیں، عربی میں بولے گا اللہ اکبر. اور اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تکبیر باندھنے کے بعد کھانا پینا بات کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک آپ سلام نہیں کرتے. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں. پہلی تکبیر اللہ اکبر بول کر جو آپ
تکبیر بولیں گے. اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ نے نیت باندھ لی جی, اب اس کے بعد کھانا پینا, بات چیت کرنا, دنیا کو کوئی کام کرنا, جب تک آپ سلام نہیں کر لیتے اس وقت تک حرام ہے. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ, حرام کا جو لفظ ہے اس سے لیا گیا ہے. اللہ اکبر یہ رکن ہے. بعض لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, امام صاحب رکوع میں رہے تو آتے جلدی جلدی آ کر کیا کرتے ہیں جی, تکبیر تحریمہ باندھے بغیر ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں, اللہ اکبر بول. نہیں, تکبیر تحریمہ رکن. رکن کا مطلب یعنی اس کی ادائیگی اگر نہیں ہوگی تو کی نماز نہیں ہوگی. رکوع کرے, سجدہ کرے, سب کرے, تکبیر تحریمہ نہیں باندھے تو نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی. پلر جس کو کہتے ہیں, پلر کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. رکن کا مطلب پلر, یہ نماز کا رکن ہے. اب سوال یہ ہے, اچھا اگر کوئی شخص گونگا ہے, بول نہیں سکتا, کیا کرے گا؟ وہ دل سے نیت باندھے گا, کیونکہ وہ بول نہیں سکتا, اللہ اکبر بول نہیں سکتا. اگر کسی کو نہیں آتا ہے بولنا, نو مسلم ہے, نیا مسلمان ہے, تو جتنا آتا ہے اتنا پڑھے, جتنا آتا ہے, سورہ بھی قرآن بھی. اگر اس کو بولنا نہیں آتا ہے, پڑھنا نہیں آتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جی ہاں, لیکن سیکھنے کی کوشش کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے گا؟ تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ کہاں تک اٹھائے گا؟ علماء احناف کے پاس یہ ہے کہ اس کو جو ہے ہاتھ جو ہے انگلی کو, ہاتھ کو ٹچ کرنا چاہیے کان میں. لیکن حدیثوں سے جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ کندھے تک یا کان تک ٹچ نہیں, کندھے تک یا کان کی لول کی جو بولتے ہیں اس کو, یہاں تک پکڑنے کا ذکر نہیں آتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ اکبر کہا تو اپنے کانوں کو پکڑا, اس کا ذکر نہیں آتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھاتے تھے جب وہ نماز کی ابتدا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے جب وہ رکوع کرتے تھے تب بھی, رکوع کے لیے جاتے ہوئے اللہ اکبر جب بولتے تب بھی اٹھاتے تھے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کیا کرتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. اور اسی طریقے سے جب تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے تھے. 4 جگہوں میں جس کو رفع الیدین کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 4 جگہوں میں تکبیر تحریمہ کے وقت فرسٹ, نمبر 2 رکوع کو جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے, نمبر 3 رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. پھر اس کے بعد جب 2 رکعت ختم ہونے کے بعد تشہد پڑھ کر جب اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کے ثبوت میں ذرا بھی شک نہیں ہے. مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, حتیٰ کہ اپنے دونوں کانوں کے برابر اس کو کرتے. اب بعض علماء کے پاس پہلی تکبیر تحریمہ میں تو مانتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے, لیکن رکوع کو جانے سے پہلے, رکوع سے اٹھنے کے بعد یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے ان کے پاس رفع الیدین کرنا صحیح نہیں ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ثبوت کے بارے میں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ حدیث ہے, حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی انکار نہیں. بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث کو اتنے صحابہ نے روایت کی ہے کہ یہ متواتر ہے. متواتر کا مطلب حدیث فن علم حدیث کی اصطلاح میں کہ ایسی روایت جس کے بارے میں کچھ بھی شک نہیں ہو سکتا, جیسا مکہ ہے اب,
کوئی شک کر سکتا ہے مکہ ہے بول کر؟ کوئی شک نہیں کر سکتا. بالکل اسی طریقے سے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی لوگ منسوخ بولتے ہیں، کینسل ہو گئے. کہاں بھائی؟ کوئی حدیث نہیں، کوئی پروف نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شروع میں صحابہ ان کے بغلوں میں بتا رکھتے تھے کہتے، اس کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین کرے. بعد میں جب ان کا ایمان پختہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے گئے تھے. میں سوال کرتا ہوں، تکبیر تحریمہ کے پہلی تکبیر کے موقع پر جب ہاتھ اٹھائے نا تب وہ بتا گرے نہیں کی؟ تکبیر تحریمہ کے موقع پر جب ہاتھ اٹھائے تب جو ہے وہ بتا جو ہے نہیں گرے. اور کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو توحید اور اسلام کے خاطر جان مال گھر بار بیوی بچے سب کچھ قربان کر کے آ گئے، کیا ان کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ نماز میں کھڑے ہو کر بت رکھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ اتنی بڑی غلط فہمی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو آج اگر یہ بات پہلی معلوم ہوئی پہلی بار تو آج سے اس کو عمل کرنا شروع کر دیں. جمعے کی نماز سے ہم شروع کر دیں. کیوں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان کا یہ طریقہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی فلاں صاحب بتائے، جی ہمارے انہوں بتائے ان کے طریقے پر ہی چلیں گے، جی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ہم یہی کہیں گے اور یہی کہیں گے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے اور اس کے ثبوت کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہے. اب یہاں تیسری بات کہ ہم قیام میں ہاتھ کہاں باندھیں گے، اور اس میں بھی اختلاف. لیکن صاف طور پر حدیث میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے ہاتھ کو، ہتھیلی کو ناف کے اوپر سینے پر آپ نے یہاں باندھا. اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے ہاتھ کو یہاں رکھا. ذراع کہتے ہیں اس کو، یہاں سے یہاں تک ذراع. ایسا پکڑنا غلط ہے، اس طریقے سے نماز میں کھڑے ہونا غلط ہے. لیکن یہ کہ ذراع کا مطلب یہاں تک کہ آپ نے رکھا. اب ادھر اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں تک لے جا سکتے ہیں. ناف کے نیچے تو نہیں جا سکتے، نہیں لے جا سکتے، یہاں تو نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ذراع نہیں ہے، یہ رسغ یا کف ہے، اور ذراع جو ہے یہ پورا ہاتھ یہاں تک آتا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ جو ہے سینے پر یا ناف کے اوپر رکھے، یہی صحیح روایت ہے، جیسا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نماز میں کہاں دیکھے؟ نماز میں اس کی نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. ادھر ادھر دیکھنا نماز میں، یا کھڑے ہوتے ہوئے ایسا آہستہ سے دائیں طرف بائیں طرف، کون میرے بازو کھڑے ہوئے، کون دیر سے آ رہا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور نمازوں میں ایسی حرکت، نماز ہماری بیکار ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہمیں نماز میں کھڑے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نماز کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں مزید باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نماز کو اللہ کے لیے خالص بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی، سنن کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف رحیم ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ایک اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں بعض لوگ باہر سے آئے ہوں گے اور ان کی خواہش ہوگی کہ نماز کا پورا طریقہ خطبے میں سکھایا جاتا، لیکن چونکہ وقت مختصر تھا انشاءاللہ میری باری جب آئے گی تو بتاؤں گا. لیکن جو لوگ اگر ان کو یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو irgc.net میں جا کر ویب سائٹ میں ہمارے سارے جمعے کے خطبے سارے پروگرام جو ہے irgc.net میں آپ کو ملیں گے، آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں انشاءاللہ. سارے خطبے سارے پروگرام الحمدللہ اس میں آپ کو ملیں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اعلى واولى وعز وجل وهم واكبر.